میرے مولا آپ کے علم کا کیا کہنا؟ اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہادر خاندان تو بہادر لوگوں کو آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ عقیل سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کون بہادر ہے کون بزدل ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے میرے مولا؟ سب سے زیادہ تو آپ کو معلوم ہے، اس لیے کہ آپ سب سے زیادہ میدان میں ٹکے، آپ نے ہر جنگ فتح کی، لہذا آپ کو تو معلوم ہے کہ عرب میں کون لوگ ہیں جو بزدل ہیں، کون لوگ ہیں جو طاقتور ہیں۔ میرے مولا آپ کو تو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں کس کے قدم میں قرار ہے، کس کے قدم میں فرار۔ میں آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہے؟ آج وہ چل رہا ہے نا، آج کل بڑا ٹرینڈ پہ ہے، کیا ہے وہ فلاں جرار آیا ہے نا، وہ کسی نوحے کی نقل وقل کر دی گئی اور بہت زیادہ وہ اس وقت تو ٹرینڈ پہ ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، زیادہ ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرے مولا کو تو پتہ ہے نا کون جرار ہے کون فرار ہے، اور عقل بھولے سے بھی ایسے خاندان میں گئے نہیں، اس لیے کہ عقل کو تو پتہ ہے نا ان کی طاقت کا بس ایک روایت کی طرف اشارہ دے دو اگر اجازت ہو، تھک نہیں گئے ہو۔ ایک کتنے بڑے شجاع تھے، کتنے بڑے شجاع اور جرار تھے، وہ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ خندق تک دشمن آیا اور آ کے وہ نیزے سے رسول خدا کے اس میں خیمے کے پیچھے وہ گستاخی کرنے لگا، تو اتنے سارے ڈرے بیٹھے ہوئے تھے، خاموش، جیسے جنوری اور فروری کی سردی، اور سر پہ چڑیا بیٹھی ہے طائر، بس فقط سانس کی آواز آ رہی ہے، اتنا خوف زدہ، سارے ڈرے ہوئے، خوف میں مبتلا، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں وہ آ کے وہ کہتا ہے کہ آؤ مسلمان، آ جاؤ میرے سامنے۔ اس نے کہا کہ سنا ہے مرو گے تب بھی جنت جاؤ گے، مارو گے تب بھی جنت جاؤ گے، آ جاؤ جنت لے لو۔ کتنی مشکل ہو گئی جنت، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا بہت آسان ہے، یا تو مارو تب بھی جنت، فاتح ہو کے جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر کے شہید ہو کے جنت لے لو۔ مگر کوئی جنت لینے کو تیار، 3 دفعہ وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا، اور اٹھ کے کہا نا یا رسول اللہ، نا یا رسول اللہ، اور بار بار اللہ کے رسول نے بٹھایا، یہاں تک جب کوئی نہیں گیا تو کہا ٹھیک ہے بسم اللہ، اور سند بھی دے دی کہ آج کل کفر کے مقابل کل ایمان جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی میرا مولا پہنچے تو اس نے پہلے تو وہ ہنسا، وہ جانتا ہی نہیں تھا، مسکرانے لگا، اے نوجوان، ایک جوان میرے مقابل میں، پورے عرب میں پتہ ہے کہ میں کون ہوں، 10,000 لوگ انتظار میں ہیں کہ میں ابھی فتح کر کے آؤں گا۔ کہ کون ہو؟ میرے مولا نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ جیسے ابو طالب، اب یہ سمجھ گئے، نام تو سنا تھا لیکن مد مقابل کبھی نہیں آیا، یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئی۔ میرے مولا نے کہا حملہ کر، اس نے کہا نہیں میں نہیں حملہ کروں گا، تم حملہ کرو۔ میرے مولا نے کہا حملہ تو دور کی بات، پہلے وہ 2-3 آپشن میرے مولا نے رکھا ہے، اس لیے کہ جنگ خندق تو نہیں پڑھنی ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جرار کیسے تھے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ 3 چیزیں ہیں، میں نے سنا ہے کہ تو مان لیتا ہے، ان میں سے پہلی چیز ہے کہ کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا لو یہ بھی کوئی بات ہے، کلمہ پڑھنے لیا ہے تو بھاگ جاؤ۔ تو اس نے کہا بھاگوں گا تو قبیلے کی عورتیں تانا دیں گی۔ اچھا، تھا کافر لیکن غیرت مند تھا، کہا تو ٹھیک ہے کام کر، حملہ کر۔ اس نے حملہ کیا، اس نے آ کے کام کیا تھا، اس نے آ کے دکھانے کے لیے اپنا روب اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو ایک بار میں کاٹ دیا۔ تھا پہلوان، کوئی کمزور نہیں تھا، ایک ہی بار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا۔ تو جیسے ہی اس نے وار کیا نا علی کے اوپر، میرے مولا نے اس کے وار کو تھاما، اس کے سر کی طرف وار نہیں کیا، سب سے پہلے اس کے پیر کی طرف وار کیا، نہیں پہنچے آپ، اس کے دونوں پیر کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد کا یہ گھوڑے کا بدلہ ہے، اس لیے کہ جو علی جانوروں کو بھی انصاف دلاتا ہے، سب سے پہلے اس کی ٹانگوں کو کاٹا کہ یہ گھوڑے کا بدلہ ہے، اور پھر علی نے وار کیا۔ جیسے ہی وہ مرا، اس کے ساتھ جو 2 آئے تھے وہ بھاگے، اور جب وہ بھاگنے لگے، اب صاحب نکلے یہاں سے جنوری کی سردی میں ٹھٹرنے والے، اب وہ نکلے تلوار لے کے، گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑنے لگے۔ اچھا، میرے مولا کا طریقہ یہ تھا، اکثر کھچر پہ جایا کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا مولا ارے جنگ کے میدان میں گھوڑے پہ جایا کرے آپ، تیز رفتار گھوڑا ہے، کہ تیز رفتار گھوڑے سے وہ جائے جس کو بھاگنا ہو، علی بھاگنے کے لیے جاتا ہی نہیں، اس لیے کمزور لاغر جانور لے کے جاتے تھے۔ اور علی نے جیسے حملہ کیا وہ مر گیا، وہ تو 2 ساتھ آئے تھے، وہ بھاگے ڈر کے کہ کس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تو اس کے زوم میں آیا تھا نا، کتنا بڑا پہلوان ہے ہمارا، کون کیا بگاڑے گا۔
اس کے پیچھے ہی وہ تھے, یہ مر گیا تو وہ دونوں بھی جیسی بھاگے. اب خیمے سے ایک صاحب نکلا, اب وہ نکل کے وہ تلوار لے کے جب بھاگے تو یہ دونوں تو بھاگ ہی رہے تھے خوف علی سے, اور بھاگتے ہوئے ایک ادھر ایک ادھر, اور یہ بھی اپنے گھوڑے پہ سر پر دوڑایا, تلوار ہاتھ میں لیا نیام سے نکال کے, اور ایک کے پیچھے وہ دونوں تتر بتر ہو گئے تو ایک کے پیچھے یہ بھاگا تاکہ اس کو مار سکیں. اب بھاگتے ہوئے اس کافر نے سوچا ایک دفعہ کہ علی کی سیرت یہ رہی ہے, علی تو بھاگنے والوں کا پیچھا ہی نہیں کرتے. آخر کون ہے علی؟ تو بھاگنے والوں کا, جملہ سننا, علی تو بھاگنے والوں کا پیچھا ہی نہیں کرتے, اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے, اور علی ایسا نہیں ہے کہ بھیک مانگے اور عطا نہ کیا جائے. بھیک مانگ رہا ہے. اس نے سوچا کون ہو سکتا ہے, علی تو نہیں, علی تو نہیں ہے, اس لیے کہ علی تو پیچھے نہیں آتا, یہ کون ہے؟ یہ سوچ کے گھوڑے کی رفتار کو تھوڑا سلو کیا اور مڑ کے دیکھا, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ علی بھی ہے یا کوئی اور جرار صاحب جو ہے جیسے دیکھنے کے لیے مڑا تھا یہ کافر, اس کی سانس وہی رک گئی. اس نے اپنے تلوار کو نیام میں رکھا اور لمبی لمبی سانس لے کر ہانپتے کانپتے ہوئے قدم رسول پہ جا کے گرا, یا رسول اللہ بچا لو, پیچھے آ رہا ہے. آپ فرار کو جرار کہتے ہو؟ یہ تاریخ کے جملے ہیں, ان کی شجاعت یہ ہے میرے بھائی, پڑھ لو. رسول سے آ کے کہا بچاؤ, وہ پیچھے آ رہا ہے.